بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صاحب دیکھ رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی بایوگرافی اور سیریز۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ بات کریں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ کو شیطان کا مشورہ۔ مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ کی بیوی صاحبہ نے ایک گھر والوں کے لیے روٹیاں پکائیں۔ ان کا ایک بچہ سویا ہوا تھا تو انہوں نے اس بچے کے حصے کی ٹکیاں انہیں دے دی۔ یہ لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئیں۔ آپ نے کہا یہ آج کہاں سے لائیں؟ آپ کی بیوی نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا ابھی واپس جاؤ، ممکن ہے بچہ جاگ گیا ہو اور اس کی ٹکیاں کی ضد کر رہا ہو اور وہ رو رو کر سارے گھر کو پریشان کرتا ہو۔ آپ روٹی واپس لے کر چل پڑیں۔ ان کی ڈیوڑی میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی۔ اس زور سے آپ کو ٹکر ماری کہ آپ کی زبان سے نکل گیا دیکھو ایوب ایسے غلط خیال والے ہیں۔ پھر اوپر گئی تو دیکھا واقعی بچہ جاگا ہوا تھا اور ٹکیا کے لیے مچل رہا تھا اور گھر بھر میں ناک میں دم کر رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ ایوب علیہ السلام پر رحم کرے۔ اچھے موقع پر پہنچا دی ٹکیاں اور وہ واپس لوٹ آئیں۔ راستے میں شیطان بصورت طبیب آپ کو ملا اور کہنے لگا کہ تیرے خاوند بہت تکلیف میں ہیں، ہر مرض میں مبتلا رہتے ہیں اور یہ مدتیں گزر گئی ہیں، تم انہیں کب تک سنبھالتی پھرو گی؟ تم ایک کام کرو، فلاں قبیلے کے بت کے نام پر ایک مکھی مار دو تو اس سے تمہیں شفا ہو جائے گی، پھر توبہ کر لیں۔ جب آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچیں تو آپ نے ان سے یہ بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان خبیث کا جادو تجھ پر چل گیا ہے، اگر میں تندرست ہو گیا تو تجھے ایک دن آپ حسب معمول تلاش معاش میں نکلے، گھر گھر پھر آئیں لیکن کہیں کام نہ لگا۔ آپ مایوس ہو گئیں۔ شام کو پلٹنے کے وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی بھوک کا خیال آیا تو آپ نے اپنے بالوں کی ایک لٹ کاٹ کر ایک امیر لڑکی کے ہاتھ میں فروخت کر دی اور اس نے آپ کو بہت کچھ کھانے پینے کا اسباب دیا جسے لے کر آپ گھر واپس آ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا یہ آج اتنا سارا اور اتنا اچھا کھانا کہاں سے مل گیا؟ فرمایا ایک امیر گھر کا کام کر دیا تھا، آپ وہ کھا لیں۔ دوسرے روز بھی اتفاق سے ایسا ہی ہوا کہ آپ نے اپنے بالوں کی دوسری لٹ کاٹ کر فروخت کر دی اور آپ کھانا دوبارہ گھر لیں۔ آج بھی یہی کھانا دے کر آپ نے فرمایا واللہ میں ہرگز کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم مجھے یہ نہ بتلا دے کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ اب آپ نے اپنی دوپٹیاں سر سے اتار دی کہ سر کے بال سب کٹ چکے ہیں۔ اس وقت گھبراہٹ اور بے چینی ہوئی اور اللہ سے دعا کی کہ مجھے ضرر پہنچا ہے اور تو سب سے زیادہ رحیم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، حضرت نوف کہتے ہیں کہ جو شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے پیچھے پڑا تھا اس کا نام مبسوط تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی صاحبہ عموماً آپ سے عرض کیا کرتی تھیں کہ اللہ سے دعا کرو، لیکن آپ نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن بنو اسرائیل کے کچھ لوگ آپ کے پاس سے نکل آئے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اس شخص کو یہ تکلیف ضرور کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ملی ہے۔ اس وقت بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ دعا نکل گئی۔ حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے دو بھائی تھے۔ ایک دن وہ ملنے کے لیے آئے لیکن جسم کی بدبو کی وجہ سے وہ آپ کے قریب نہ آ سکے۔ دور سے ہی کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے اگر اس شخص میں بھلائی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مصیبت میں نہ ڈالتا۔ اس بات نے حضرت ایوب علیہ السلام کو وہ صدمہ پہنچایا جو آج تک آپ کو کسی چیز سے نہ ہوا تھا۔ اس وقت آپ کہنے لگے کہ اے اللہ، کوئی رات مجھ پر ایسی نہیں گزری کہ کوئی بھوکا شخص میرے علم میں ہو اور میں نے پیٹ بھر لیا ہو۔ اے میرے پروردگار، اگر میں اپنی اس بات میں تیرے نزدیک سچا ہوں تو میری تصدیق فرما۔ اسی وقت آسمان سے آپ کی تصدیق ہوگی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے پاس ایک سے زیادہ کپڑے ہوں اور میں نے کسی ننگے کو کپڑے نہ دیے ہوں۔ اگر میں اس میں سچا ہوں تو تو میری تصدیق فرما۔ اس پر بھی کہا جاتا ہے کہ آسمان سے آپ کی تصدیق ہو گئی۔ پھر یہ دعا کرتے ہوئے آپ سجدے میں گر پڑے کہ اے اللہ، میں تو اب سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ تو مجھے ان تمام تکلیفوں سے آزاد نہ کر دے جو مجھ پر نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کے سر اٹھانے سے پہلے وہ تمام تکلیفیں اور بیماریاں آپ سے دور ہو گئی تھیں جو کہ آپ پر نازل ہوئی تھیں۔ محترم سامعین، آپ کی بیوی آپ کو نہ پہچان سکی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جنتی ہلہ نازل فرمایا جسے پہن کر آپ یکسو ہو کر بیٹھ گئے۔ جب آپ کی بیوی آپ کے پاس آئی اور آپ کو نہ پہچان سکی تو آپ سے پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، یہاں ایک بیمار، بے کس اور بے بس تھے، تجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں ہیں؟ کہیں انہیں بھیڑیا تو نہیں کھا گیا یا کہیں اور کوئی جانور؟ تب آپ نے فرمایا نہیں نہیں، وہ بیمار ایوب میں ہی ہوں۔ بیوی صاحبہ کہنے لگی اے شخص،
تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے اور مجھے بے وقوف بنا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دی ہے اور یہ میرا رنگ روپ بھی بدل دیا ہے۔ آپ کا مال آپ کو واپس کر دیا گیا، آپ کی اولاد بھی آپ کو واپس مل گئی اور ان کے ساتھ بھی ویسی خوشیاں بھی آپ کو واپس کر دی گئی۔ وہی میں یہ خوشخبری بھی آپ کو سنا دی گئی اور فرمایا گیا تھا کہ قربانی کرو اور استغفار کرو، تیرے گھر والوں نے تیرے بارے میں میری نافرمانی کر لی تھی۔ محترم سامعین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عافیت عطا فرمائی، آسمان سے سونے کی ٹھڈیاں ان پر برسائیں، جنہیں لے کر آپ نے اپنے کپڑے میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو آواز دی گئی کہ اے ایوب، کیا تو اب تک آسودہ نہیں ہوا؟ آپ نے جواب دیا، اے میرے پروردگار، تیری رحمت سے آسودہ کون ہو سکتا ہے؟ پھر فرماتا ہے کہ ہم نے اس سے اس کے اہل عطا فرمائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ تھے جو کہ واپس کیے گئے۔ آپ کی بیوی کا نام رحمت تھا۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں یہ بھی بتلایا ہے، یہ میشا بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی بیٹی بھی ہیں۔ بحوالہ انوار البیان، بحوالہ تفسیر ابن عباس۔ محترم سامعین، المسعودی نے لکھا ہے کہ دمشق کے نزدیک نوہ میں آپ کا مقبرہ زیارت گاہ خاص و عام تھا۔ یہاں وہ چٹان اب تک دیکھی جا سکتی ہے جہاں بیٹھ کر آپ نے زمانہ ابتلا بسر کیا، اور وہ چشمہ بھی جس میں غسل کر کے آپ نے شفا پائی تھی۔ سید حامد عبد الرحمن الکاف اپنے مضمون ارض سبا کا سفر نامہ میں لکھتے ہیں کہ سبا سے معارب جاتے ہوئے راستے میں ہم سے کہا گیا، یہ جبل ایوب علیہ السلام ہے، اور یہ کہ یہ پہاڑی کی چوٹی پر ساری علامتیں اب تک محفوظ ہیں۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جب محمد بن قاسم نے ملتان کو فتح کیا تو اس وقت وہاں کے بڑے مندر کا بت حضرت ایوب علیہ السلام کے نام سے منسوب کیا جاتا تھا۔ بحوالہ البلازری فتوح البلاغ 440، اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 750۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے مطابق نوہ یعنی دمشق کے جنوب کے علاقے میں جولان میں واقع ہے۔ مشہور محدث امام یحییٰ بن شرف نووی یہیں پہ پیدا ہوئے۔ بحوالہ اطلس القرآن مطبوعہ دارالاسلام لاہور، صفحہ نمبر 138۔ محترم سامعین، یہ تھے حضرت ایوب علیہ السلام کہ جن کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اور آپ کو مختلف ان کے حالات کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا امتحان لینا چاہا تو آپ سے آپ کا مال، آپ کی اولاد اور آپ کو جسم میں بیماری عطا فرما دی، لیکن ان تمام بیماریوں، تمام تر مال کے چھل جانے کے باوجود بھی آپ نے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے ذکر و خیر میں کبھی بھی کوئی کوتاہی اور کمی نہیں کی۔ اس کے بعد پھر آخر کار وہ وقت بھی آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال بھی دوبارہ دیا، اولاد بھی دوبارہ دی اور آپ کو صحت، کامیابی عطا فرمائی۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔